وہ بادل جو برسے بغیر گزر جاتے ہیں ان کو زمینیں حسرت سے دیکھتی ہیں. کاشتکار ہوں کے آنسو ہوتے ہیں. بادل آئے اور گزر گئے. یہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے رحمت کا اور برکت کا اور امت کی صلاحیتوں کو برسر کار لانے کا بنیادی ذریعہ تھا تاکہ زمینیں ان بادلوں سے پانی لے کر اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارے اور عام انسانیت سے نفع اٹھائے. اس لیے اس کام پر انشراح اور اس کام کو علماء اپنا کام یقین کریں. اس کو تبلیغ والوں کا کام سمجھ کر نہ چھوڑ دیں. اس کو اپنا کام یقین کریں. اس کو اپنا کام یقین کریں. علماء امت کے قائد ہیں. ہر چلنے والے کے لیے ایک رہبر ایک ڈرائیور. کوئی سواری نہیں ایسی جس کا ڈرائیور نہ ہو. چاہے وہ دن پر دوڑنے والی سواریاں ہوں یا آسمان میں اڑنے والی سواریاں ہوں. امت حرکت میں ہے. ان کو ایک رہبر ایک قائد ان کو لازماً چاہیے. عوام سے کہیں زیادہ بڑھ کر علماء اس راستے کی نقل و حرکت کے حقدار اور اہل ہیں. کیونکہ جب تک نفر کو اور خروج کو تفقہ فی الدین کے ساتھ لازم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس نقل و حرکت کا استحقاق باقی رہے گا. اور یہ ایک جماعت یا ایک مخصوص ذہنیت کا شغل بن کر رہ جائے گا. ایسا نہیں ہے. بلکہ دور نبوت سے نفر اور نقل حرکت وہ اصل علم کو نشر کرنے اور امت کے علم کو پہنچانے کے ہی لیے. یہی وجہ ہے کہ 70 صحابہ منتخب علماء صحابہ میں سے اہل نجد کے مطالبے پر چنے گئے باوجود اطمینان نہ ہونے کے لیکن چنے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اہل نجد پر اعتماد نہ کرنے کے باوجود علم کی طلب پر 70 صحابہ چن کر آپ نے بھیجے. صرف اس لیے کہ اہل نجد نے علم سیکھنے کے لیے جماعت کا مطالبہ کیا. وہ سب کے سب شہید کیے گئے. تمام شہید کیے گئے. جنہیں مہینہ میں غور کرتا تھا کہ اتنی بڑی صحابہ کی اجتماعی شہادت بغیر کسی معرکے اور بغیر کسی متعین مقام کے اور بغیر کسی متعین دین کے مقابلے کے لیے طے ہوتا ہو. تمام غزوات سے ہٹ کر یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس کی بنیاد صرف امت کے علم کا پہنچانا تھا. خود صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قتال کے لیے نہیں نکلے ہیں. ہمارا آپس میں مقابلہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم کام کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک روایت میں ہے ہمیں آپ نے اپنی ایک ضرورت کے لیے بھیجا ہے. ہم علم پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں عرض کرا تھا کہ جب تک نفر کو پوری طرح سے علم کو نشر کرنے اور عوام الناس کو جہالت سے نکالنے کی بنیاد پر اس نفر کو نہیں لائیں گے
ہمیں کام پر انشراح نہیں ہوگا. اس لیے سب سے بنیادی درخواست یہ ہے کہ اس کام کو علماء اپنا کام سمجھیں. اس کام کو علماء اپنا کام سمجھیں. ہمارے اجتماعات میں معمول یہ ہے کہ 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ صبح میں فضائل سے یا منتخب احادیث سے تعلیم ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں کیونکہ تقاریر کا مزاج تعلیم سے زیادہ اور تقاریر سے مناسبت تعلیم سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، جو انتہائی غلط اور نامناسب ہے. مولانا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ میرے نزدیک تعلیم کی اہمیت بیان سے زیادہ ہے، کہ بیان مبین کی زبان ہے اور حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ ہمارا معمول ہے اجتماعات میں، تاکہ براہ راست احادیث عربی زبان پر اگر قدرت ہے ہم کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کر سنائے، تاکہ براہ راست حدیث کا نور آپ کے کلمات آپ کے الفاظ سے نور دلوں میں ہوتے. کیونکہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ تاخیر ہو رہی ہے. ہم نے کہا ہم تعلیم کو اس بنیاد پر تعلیم کا حلقہ قائم کرنا چاہتے ہیں اجتماعات میں، تاکہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ تعلیم یا احادیث کا دور صرف مدارس کا معمول ہے، بلکہ ہمارے ہاں تبلیغ میں تعلیم کی اہمیت ابتدائی دعوت سے بیان تقریر سے کہیں زیادہ ہے. یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دن حادث کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، یاد کرنے والے، یاد کرانے والے، ہم تو ان کے بعض ہم ان کے شرح ہیں، ان حادث کے محدثین ہیں. ہم سے تو کوئی بات کرتا ہے یہ تعلیم کب تک چلے گی؟ تعلیم ہی اصل ہے. تعلیم اصل ہے. کوئی شارع نہیں ہے ایسا جو متن کو چھوڑ کر شرح کر لے، بلکہ جب تک شروحات کا مسلسل تعلق متن سے رہے گا اس وقت شروحات میں متن کی غرض باقی رہے گی. جب شروحات کا متن سے تعلق نہیں رہے گا تو شروحات متن سے دور ہو جائیں گی. متن کا سامنے رکھنا لازم ہے اور متن کا دہراتے رہنا ضروری ہے. متن اصل ہے، وہی محافظ ہے تمام شروعات کا. یہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم ہمارے اجتماعات کا بیانات سے کہیں زیادہ اہم موضوع ہے. اصل دعوت تعلیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام کے جو طریقے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ سے ہی معافی کی درخواست کروں گا. میں بغیر اتہام کے عرض کر رہا ہوں کہ اعمال دعوت کا ایک استخفاف پیدا ہو گیا ہے. اور استخفاف کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتا اس کو ہلکا سمجھتا ہے، چاہے وہ کام دوسرے میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اور اپنے کام کو بڑا سمجھتا ہے چاہے وہ دوسرے کے کام کے مقابلے میں کتنا بھی چھوٹا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعمال دعوت کا استخفاف صرف اس لیے ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کام کو اس زمانے کی کوئی تحریک اور کوئی جدت سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ 6 نمبر تبلیغ میں ہمارے اجتماعات کا معمول ہے کہ ہمارے یہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جم کر تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم کے بعد اس بات کا مذاکرہ ہوتا ہے. یہ ہمارے تمام دنیا میں تمام اجتماعات کا معمول ہے. 3 دن اجتماع کے
تعلیم کا حلقہ اس طرح کی بات کا مذاکرہ. میں نے ایک آیت پڑھی تھی ابتدا میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط، کہ اللہ کے بعد اللہ کی توحید کے بیان کرنے کا جو سب سے زیادہ حقدار اور اہل ہیں وہ علماء کرام ہیں. وہ علماء کرام ہیں. ملائکہ کے بعد پہلا درجہ ان کا ہے. ملائکہ کے بعد پہلا درجہ ان کا ہے کہ یہ مسجد کی سطح سے عوام الناس کو ایمان کی تعلیم صحابہ کرام کے طریقے پر اور اللہ کی توحید عمومی طور سے بیان کرنے پر اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کریں. یہ ہر مومن سے، ہر ایمان والے سے عموماً اور علماء کرام سے خصوصاً اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے. اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے. عوام الناس سے عموماً، علماء سے خصوصاً اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے کہ علماء باوجود اپنے تمام مشاغل کے مسجد کو وقت دیں. اس سنت کے احیاء کے لیے کہ جب علم اور ایمان مسجد سے ہی سیکھا جاتا تھا، اس سنت کے احیاء کے لیے میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس سے آپ حضرات کی اعلیٰ خدمات اور آپ حضرات کی اعلیٰ مشغولی جو ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اس سے خدا کی قسم ان خدمات کو چھڑوانا یا ان میں خلل پیدا کرنا یا اس کے مقابلے میں اہم اور افضل کہنا، اس کا تو ذہن میں کہیں سے کہیں تک کوئی تصور بھی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب تک عوام اور علماء ان دونوں کا آپس میں ملنا نہ ہو، اور یہ عوام الناس کو مسجد کے سطح سے علماء سے اختلاط اور علماء سے استفادے کا موقع نہ ملے، میں نہیں سمجھتا کہ محض تحریر اور تقریر وہ عوام الناس تک صحیح توحید اور عقائد کے پہنچنے کے لیے کافی ہو جائے. میں نہیں سمجھتا، بلکہ ہماری دلی تمنا ہے اور یہ کوشش ہے کہ دور نبوت کی طرح مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوں. اللہ بہت ہدایت خیر دے ان علماء مفسرین کو جنہوں نے مسجدوں میں درس تفسیر کا معمول قائم کیا ہے. اللہ بہت ہدایت خیر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد اس درس تفسیر کو تبلیغ میں مخل یا دعوت کے کام میں حارث سمجھتی ہے تو وہ انتہائی ناسمجھ اور انتہائی بے عقلی کی بات ہے، انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ درس تفسیر ہو رہا ہے، خود شرکت کرو، دوسروں کو دعوت دو. تمہارا مشورہ ہے، تمہاری تعلیم ہے، تمہارا گشت ہے، تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارا لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے، تمہارا مشورہ ہے. تم اپنا وقت بدل دو، اس لیے کہ امت کو علم اور ایمان سکھلانے کے لیے علم اور ایمان کی تعلیم کو بجائے صرف مدارس تک محدود رکھنے کے علم اور ایمان کی تعلیم کو مساجد میں عام کیا جائے اور تعلیم کے قرآن کو مساجد میں عام کیا جائے. اس لیے کہ عوام الناس
عوام الناس تک علم کے پہنچنے کا مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہر عالم سے میں علماء لگا کر جاتے ہیں ان سے تاکید طلب کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو وقت دو اپنی علمی خدمات کے ساتھ، اپنی مسجدوں کو وقت دو اپنی علمی خدمات کے ساتھ، تاکہ مسجد میں عوام الناس آ رہے ہیں ان کی تعلیم نبوت میں ہمیں یہی ملا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی کرتے تھے. آپ نماز کے معلم بھی ہیں، ممتحن بھی ہیں، نماز کی نگراں بھی ہیں. جس کی نماز آپ کے طریقے نماز کے مطابق نہیں ہے آپ نے اس پر بار بار حکم لگایا ہے نماز کے دہرانے کا. یہ کتاب دیکھ کر نماز صحیح کرنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی صحبت اور آپ کی نگرانی میں نماز صحیح کرنے والا ہے. ضرورت اس کی ہے. ان نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو علماء سے مستغنی ہی نہیں بلکہ اللہ ہدایت دے اور حفاظت فرمائے کہ ان نشر و اشاعت کے ذرائع نے علماء کو کی مجلسوں کو بے فائدہ کر دیا کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی جب ہمیں یہاں علم مل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی کام دعوت کے ذریعے وہ اپنے اور عام انسانوں کے عقائد کو درست کرنا اور ان کے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. یہ 6 نمبروں میں سب سے پہلی صفت ہے صفت ایمان. ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ اپنے ایمان کو سیکھنے کی اپنے ایمان کے میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے. یہی وجہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں. آپ حضرات انہی کی فکر اور انہی کی صفت کی ایک جماعت ہیں. وہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اور صحابہ کو ایمان کا حلقوں پر جوڑنے کے لیے صحابہ پر گشت کرتے تھے. بلکہ ہم بخاری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ایمان کی تقویت کے لیے ہے اور اس لیے استعمال کیا ہے کہ مجالس ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں. ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. مجالس ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. یہ ایک مطلوب چیز ہے جو عامتاً امت میں سے ختم ہو چکی ہے. ایمان کا سیکھنا کوئی کام نہیں سمجھا جاتا جبکہ ایمان کا سیکھنا براہ راست اللہ کا امر ہے خود ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ. یہ ایک بنیادی عمل ہے کہ مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوں اور گشتوں کے ذریعے تعلیم کے حلقوں سے مسجدیں آباد ہوں اور گشتوں کے ذریعے انہیں ان اعمال میں جوڑا جاوے. یہ صحابہ کرام کا معمول روایتوں میں نقل کیا گیا ہے. اس چیز کی ابتدا میں یہ پوری ترتیب صحابہ کرام کے عمل کی قائم کی ہے. 6 نمبر جمع کیے ہیں شاید صحابہ کی تیسری جلد میں. قم بنا نؤمن ساعة اجلس بنا نؤمن ساعة تعال نؤمن ساعة. یہ عبداللہ بن رواحہ کا اور معاذ بن جبل کا اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کام اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. میری عرض یہ تھی کہ یہ جو 6 نمبر ہیں ان کی عملی مشق اور ان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک عملی محنت اس مسجد کے ماحول میں ائمہ کرام، حفاظ کرام، قراء کرام یہ مسجد کے ماحول میں عوام الناس کو دین سکھلائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. اچانک ایک دیہاتی مسجد کے دروازے پر آیا اور وہیں سے چیخا علمنی دین یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، پورے صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر
دروازے پر اس کے پاس گئے. روایت میں ہے لوہے کے پائے کی کرسی لائی گئی, اس پر آپ بیٹھے. اس دیہاتی کو آپ نے پورا اسلام سمجھایا اور سمجھا کر آپ واپس بیان کے لیے آئے صحابہ کے درمیان. اس طرف لے کر آنے والے کی طلب کا آپ نے اس طرح پورا کیا. حالانکہ بیان کر رہا تھا, بیان بڑھ جاتا. لیکن دین سکھلانا یہ ایک تلقینی اور ایک ایسا کام ہے جو براہ راست خود اپنی صحبت میں رکھ کر ایک فرضی اگر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں. صحابہ خود فرماتے ہیں مسجد میں آنے والے کو نماز ہم خود سکھلاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھلاتے تھے. آپ مشغول ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی اس کو نماز سکھلایا کرتا تھا. علماء کا وقت مساجد کے لیے یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں ہے. ہماری عطا کا ملفوظ ہے کہ ضروریات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے, ورنہ یہ علم اصل مسجد کی چیز ہے. صفہ قیام گاہ ہے, درسگاہ نہیں ہے. درسگاہ مسجد ہے, صفہ قیام گاہ ہے جو مسجد سے باہر کا حصہ ہے. مسجد سے باہر کا حصہ تھا صفہ. مسجد درسگاہ ہے, صفہ قیام گاہ ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان سیکھنے کی اصل جگہ مسجد ہے. علم و ایمان کے سیکھنے کی اصل جگہ مسجد ہے. فرماتے تھے اس روایت میں اسے کہا گیا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پورا آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اس سے صرف ذکر کے حلقے مراد نہیں ہیں بلکہ ہر وہ حلقہ جس میں اللہ کی یاد دلائی جائے, اس کی بڑائی, اس کی قدرت, اس کے احکام, جنت اور دوزخ کے تذکروں سے جس مذاکرے سے بھی اللہ کی یاد دلائی جائے وہ ذکر کا حلقہ ہے. اور فرشتے اپنے پروں سے آسمان لگی اس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. یہ ایمان کے سیکھنے کا سب سے بنیادی ذریعہ, بنیادی طریقہ یہ دور نبوت ملتا ہے کہ مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوتی تھی. صحابہ, علماء صحابہ اس ایمان میں کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے بذات خود گشت کرتے تھے. امام محدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے حلقے میں جوڑنے کے لوگوں کو بازار میں خود گشت کر رہے ہیں. ما عاجزکم یا اہل السوق, اعلان کر کے کہا کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, تم بازار میں ہو. جب تک میں اس لیے طرح کہ آپ حضرات کا علم تازہ ہے, مستحضر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کی عملی تطبیق, اس کام کی عملی تطبیق وہ آپ حضرات کے تعاون سے ہو, آپ حضرات کو فارغ کرنے سے ہو. اس کام کی عملی تطبیق آپ اس کے حقدار ہیں, اس کے اہل ہیں. یہ کبھی خیال نہیں کیا جائے تم والوں کا کام ہے, نہیں, کبھی نہیں. بلکہ جتنا اس کام کو سیرت میں دیکھا جائے گا اتنے کام پر بصیرت بڑھے گی, اور جتنا اس کام کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے غور کیا جائے گا اتنا سیرت سے تباعد ہوگا, اتنا سیرت سے تباعد ہوگا. اس کام کا حق ہے, اس کام کا حق ہے کہ یہ کام جس کا ہے اس کو اس کی سیرت میں غور کیا جائے. اس کام کا حق ہے کہ یہ کام جس کا ہے اس کو اس کام کو اس کی سیرت میں غور کیا جائے. اس کام کا حق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ علم کے سیکھنے سکھلانے کا سب سے بنیادی سبب وہ علماء کی صحبت, علماء کی مجالس تھی. ایک صاحب لکھ کر بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے. فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے, تمہیں علم سیکھنا ہے مدینے آؤ. ماحول نے بلایا. اس لیے اگر علماء امت سے الگ کر دیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دودھ سے مکھن نکال لیا جائے اس دودھ کے اندر دودھ کی شکل باقی رہتی ہے لیکن اس کی کوئی منفعت, کوئی افادیت اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی, تو قیمت بھی نہیں. عوام اور علماء کا اختلاف جس کی صرف دو ہی شکلیں ہیں, ایک مسجد کی سطح پر
اور ایک اللہ کے راستے کے خروج اور نقل حرکت. ہم عوام علماء کا اختلاط چاہتے ہیں. عوام علماء کا اختلاط چاہتے ہیں. اگر یہ اختلاط اس حق کے ساتھ ادا نہ کیا گیا تو پھر اختلاط کی شکلیں بہت بنیں گی. اختلاط کی شکلیں بنیں گی اگر عملی اختلاط نہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف قولی تائید کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عملی تائید کا کوئی بدل نہیں ہے، بلکہ قولی تائید عملی تائید کا کبھی بدل بھی نہیں ہو سکتا. قولی تائید یا فعلی تائید یہ کبھی بھی عملی تائید کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عمل کرنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دور صحابہ کی طرح علماء کی نقل حرکت سے امت کے ہر طبقے تک علم پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء صحابہ کو اسی بنیاد پر اٹھایا تھا. یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کام بڑا ہے، یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام اونچا ہے، یہ کام نیچا ہے، نہیں. بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ علماء کے علم سے عام امت اور عام انسانیت کو فائدہ پہنچے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادلوں سے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ علم کے نشر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ بادلوں کی طرح علماء حرکت میں آئیں. آپ نے علم کی مثال بادل سے دے کر یہ فرمایا کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آئیں. یہ علماء صادق ہیں، امت مطلوب ہے. علماء بادلوں کی طرح متحرک ہیں، اور زمین امت کی طرح خشک، علم کی تری سے محروم، اور امت زمین کی طرح خشک. ان کے اندر کتنی صلاحیتیں اس لیے ضائع ہو رہی ہیں کہ ان کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہو. میرے دوستوں، بزرگوں، کسی صحرا کا علاقہ ہو اور وہاں پر پیاس سے جان دے رہا ہو، اور وہاں کسی کا مشکیزے میں پانی ہو اور وہ اس کو پانی نہ پلائے، اس کو آپ کتنا بڑا ظالم سمجھیں گے. پھر غور کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اس کے پڑوس میں ایک آدمی بغیر ایمان بغیر علم کے جہالت کی موت مر رہا ہو، ایسے شخص پر کیا حق بنتا ہے اس کو علم سکھلانے کا؟ اپنے اللہ نے جو صفت علم سے نوازا ہے، اس کی افادیت کو عام کرنا، یہ دعوت کا اصل مقصد ہے. اللہ نے صفت علم آپ کو دی ہے، اس سے عام انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور اس کی عمومیت کا یہی طریقہ ہے کہ بادلوں کی طرح نقل حرکت کے ذریعے امت کے علم کو پہنچایا جائے. اس لیے آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. اس سے علم کی مشغولی کو اور علماء کے علمی خدمات کو چھوڑوانا مقصود نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر یہ کیا جائے نہیں، بلکہ جن میں طلب ہے، جو طلب لے کر آ رہے ہیں، ان کی طلب کا پورا کرنا ہر تقاضے پر مقدم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ تھے رؤسائے مشرکین کی طرف، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے صحابہ سے الگ وقت دیا جائے، ہم ان عوام الناس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رؤسائے مشرکین کے ایمان لانے کی حرص میں اس کو بہت غنیمت جانا کہ ہمیں یہ وقت دے رہے ہیں. ان کی شرط یہ ہے کہ سہیل، سلمان، بلال ساتھی بیٹھیں گے. آ جاؤ.
طے ہو گیا، اپنے صحابہ کو روک دیا گیا کہ تم خود مت آنا. اللہ کی شان. عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی، وہ اس موقع پر آئے، ان کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، آپ ان گانے سے ناگواری ہوئی، اس پر آبادہ نازل ہوئی. میں سمجھتا ہوں آج بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آپ کے مدرسے کی طرف آئے اور آپ یہ کہیں کہ فی الحال تو میں اس وقت متوجہ ہوں جنہیں میں علم سے کی رغبت نہیں، یہ جن میں علم سے استغنا ہے، اس کی کوشش میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی طلب لے کر آنے والوں کی طلب کو بے طلب بندوں کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ اس تنبیہ کا آج بھی مصداق ہے. اس تنبیہ کا آج بھی مصداق ہے. اس تنبیہ کا یہ آج بھی مصداق ہے. ہم ہر حال میں طلب لے کر آنے والے کی طلب کو ہر حال میں مقدم رکھتے ہیں. ان کی طلب کا انتظام کرتے ہوئے، ان کی طلب کو مقدم رکھتے ہوئے، عام امت جن کی امانت علماء کے پاس ہے، علم، عام امت جن کی وراثت کا حصہ ان علماء انبیاء کے والدوں کے پاس ہے، اس حصے کو ان تک پہنچانے کے لیے، اس فریضے کو ان تک پہنچانے کے لیے کیا 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 جائے؟ اس کا سب سے بہتر راستہ یہ تھا. الحمدللہ میری اپنے یہاں اور بعض مدارس میں اضافی مدرسین رکھے ہیں صرف اس لیے تاکہ پورے سال دعوت کے تقاضوں پر علماء نقل حرکت کرتی رہیں اور مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس دعوت کے تقاضے کی وجہ سے متاثر نہ ہو. اور یہی جو نبوت کا اصل طریقہ ہے. اب اگر غور کریں گے تو 70 صحابہ کے، علماء صحابہ کے ایک اور نہ قدر ہونے پر بھی علم کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا. علم کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا. علم کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا. یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا علماء کا قدر ہونے سے اتنا علم ضائع ہو گیا ہو. اس لیے آپ حضرات سے مقام پر رہتے ہوئے اس لیے کہ تعلیم صرف کتاب سے نہیں ہے. ہماری تو جو آگے کی فکریں اور سوچ ہے وہ یہاں تک ہے کہ جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں جن پر ہم نے صحیح طور پر حرام اور ناجائز کا فتویٰ لگا کر ان شعبوں کو بالکل اپنی اختیارات سے باہر سمجھ لیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان تمام شعبوں کے چلانے والے وہ علماء محققین ہوں جو عملی طور پر ان تمام شعبوں کو چلا کر دکھلائیں کہ اسلامی تجارت کیا ہے، اسلامی بینکاری کیا ہے، اسلامی ملازمتیں کیا ہیں اور اسلامی عقائدیں کیا ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ تعلیم الگ ہو جائے اور ان شعبوں کے چلانے والے الگ ہو جائیں. بالکل نہیں. دنیا میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے چلانے کے پوری دنیا کے بسنے والوں میں علماء سے زیادہ حقدار کوئی ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ علماء سے ہٹ کر دنیا کا کوئی فرد جس سے چلانے کا زیادہ حقدار ہو. ایسا نہیں ہے. علماء سب سے زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ کسی بھی طرح کوشش کر کے وہ علماء جو علم میں متبحر ہوں، ایسے علماء کوشش کریں دنیا کے ان شعبوں کو چلانے کے لیے داخل ہونے کی جو شعبے محض جاہلوں کے ہاتھ میں ہو کر عوام تک غلط چیز پہنچا رہے ہیں. میں تو کہوں گا شاید
گستاخی نہ ہو، یہ سمجھ